الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا، حضور والا ایک غیر مسلم جرنیل نڈر سپہ سالار کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور اسے گرفتار کر لیا ہے، اور وہ ہمارے پاس قابو میں آ گیا، ہم نے اسے باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ بات پہنچی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھنے کا ارادہ کیا اور آپ تشریف لے گئے۔ بعد میں وہ اسلام قبول کر کے لائے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب کافروں کی طرف سے تھے اور انہیں پکڑ کر باندھ دیا گیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثمامہ میری طرف دیکھو۔ ثمامہ کیونکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے غصے سے کہنے لگا کہ میں آپ کی طرف نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے مزید غصے سے کہا کہ نہیں، نہ ہی آپ کی طرف سے کسی اچھائی کی امید ہے، نہ ہی آپ کی طرف سے مجھے کسی کا ڈر اور خوف ہے، مجھے مر جانے کا بھی خوف نہیں، لہذا اگر میں مر دیا گیا تو میرا قصاص لیا جائے گا، میرا بدلہ لیا جائے گا، اس لیے مجھے کسی شے کی پرواہ نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا کہ اسے کوئی پریشانی تو نہیں دی تم لوگوں نے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، حضور صرف گرفتار کیا ہے، باقی اسے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ اپنی فوج کا دلیر سپاہی تھا اور وہاں پر نڈر تھا، بہادر تھا، تو اسی لیے اس نے نظریں جھکائے رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ثمامہ ایک دفعہ تو میری طرف دیکھو۔ پھر ثمامہ نے غصے سے وہ الفاظ کہے جو ہماری زبان سے ادا کرنا محال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثمامہ میری بستی کی طرف دیکھو، مدینہ پاک کی طرف۔ تو ثمامہ نے عرض کیا کہ میں نہیں دیکھتا۔ اسی طرح ایک دن گزر گیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ بھی تم دیکھو تو صحیح ہماری طرف، ہماری بستی کی طرف۔ ثمامہ کا پھر بھی غصے سے وہی جواب تھا۔ تیسری دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف دیکھو، اسے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا، یہاں تک کہ صحابیوں کے ہاتھ تلوار پر مچل رہے تھے، بار بار تلواریں میان سے نکل آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا اشارہ ہو ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں، لیکن آپ نے سب کو روکے رکھا اور ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ تیسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا اور ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے مدینہ کی حدود سے باہر چھوڑ کر آؤ، یہ اپنی فوج کا سپہ سالار ہے، بڑا سپاہی ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، آپ اسے چھوڑ کر آ جائیں۔ تو صحابہ اسے چھوڑنے گئے، جب مدینہ کی حدود سے باہر اسے چھوڑ دیا، اب ثمامہ کے لیے حضور سے دور جانا محال ہو گیا، ایک قدم اٹھاتا وہ 100 من بھاری ہو جاتا، 2 میل کا سفر وہ مشکل طے کیا۔ دل میں ہمہ وقت یہ خیال کہ یہ کیسا بندہ ہے اور کیسا پیغمبر ہے کہ جو کسی پر قابو پالے، اور میں نے اتنے سخت الفاظ کہے تب بھی مسکراتے رہے اور کچھ نہیں کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دل میں خیال پیدا ہوا، تجسس پیدا ہوا، 2 میل کا سفر بھی مشکل طے کیا، پھر فوراً واپس دگنی سپیڈ سے بھاگ کر، تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ کر مسجد نبی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کی طرف جب دیکھا، ارشاد فرمایا، اے ثمامہ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا، پھر تم کیوں واپس پلٹ کر آئے ہو؟ تو عرض کرتے حضرت ثمامہ ہاتھ باندھ کر، اب زبان میں وہ تلخی نہیں، اب لہجے میں وہ غصہ نہیں، بلکہ آج جو انکساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں، حضور والا کمال کرتے ہیں آپ بھی، یوں مجھے قیدی بنا کر اپنے اخلاق کا، یوں اسیر بنا کر اپنی عادات کا، یوں مجھے آزاد کر دیا، اسے بھلا آزادی کہتے ہیں؟
میں آپ کی ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں۔ حضرت ثمامہ نے سب کچھ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے کہ خالق کائنات جل جلالہ و من والہ نے کس طرح اسلام کو عزت دی حضور کے اخلاق کی بدولت۔ حضور کی آج